الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ فتح پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 26 میں سے اس سورت کا نام سورۃ الفتح ہے۔ نزول کے اعتبار سے 111 نمبر پہ نازل ہوئی بعد سورہ جمعہ کے، اور اسی طرح ترتیب مصحف میں اس کا 48واں نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے 47 صورتیں ہیں، 48ویں نمبر پہ یہ ہے۔ ربط گزشتہ صورت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی صورت میں یعنی سورہ محمد میں جہاد کا ذکر ہوا، تو اس سورۃ فتح میں فتح کا ذکر کیا جائے گا، اور اسی طرح پہلی صورت میں منافقین کا ذکر تھا، تو اس صورت میں مومنین کی مثالیں بیان کی جائے گی۔ اور پہلی صورت میں کہاں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو اس صورت میں ترقی کرتے ہوئے فرمایا کہ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اسی کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ پہلی صورت میں کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تو اس صورت میں فرمایا کہ فتح اس لیے دی لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس صورت فتح کے امتیازات یعنی کن چیزوں، کن وجوہات سے یہ باقی صورتوں میں ممتاز ہے، تو سورہ فتح ممتاز ہے بیعت رضوان کے ساتھ، اور اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے فتوحات اور فتوحات کی پیشن گوئیوں کے ساتھ۔ یہ صورت ممتاز ہے صحابہ کرام کے شان کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے ساتھ تقوی کے کلمے کو چمٹا کے رکھ دیا ہے، جوڑ دیا ہے ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے صحابہ کرام کی تشبیہ کیتی کے ساتھ دینے کی وجہ سے۔ اس صورت کا دعویٰ جو ہے وہ بشارت المؤمنین بالفتح المبین، مومنوں کو بشارت فتح مبین کے ساتھ جی۔ تو آئیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے، فتح مبینہ، فتح مبین دیا ہے، واضح فتح دی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ رب العالمین معاف کر دے ما تقدم من ذنبک، وہ جو پہلے گزر چکی ہیں آپ کی لغزشیں، وما تأخر، اور جو بعد میں آنے والی ہے، بعد میں ہونے والی لغزشوں کو بھی کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ یا ذنبک کا معنی علماء کرام کرتے ہیں الزام، تو اب معنی ہوگا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں ما تقدم من ذنبک، وہ جو آپ پر پہلے الزام لگے ہیں، وما تأخر، اور جو بعد میں الزام لگنے ہیں، سب کے سب کیا کر دیے، مٹا دیے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور پورا کریں اللہ اپنی نعمت، علیک آپ کے اوپر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کریں۔ تو فتح واضح دی اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی ہے، نصرًا عزیزا، مدد عزت والی یا زبردست مدد کی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینہ اتارا ہے، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں۔ پس منظر کیا ہے بھائی ان آیات کا؟ 6 ہجری ہے
ہجرت کے چھٹے سال امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی سر منڈوا رہے ہیں، کوئی سعی کر رہا ہے صفا اور مروہ کی، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی میں خواب میں دیکھا، تو تیاری کر لو عمرہ کے لیے جانا ہے۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ عمرہ کے لیے جانا، کیونکہ ہجرت کر چکے تھے اور چھٹے سال پھر مکہ جانا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو ترس رہے تھے مکہ کے لیے، بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو امام الانبیاء نے جب یہ اعلان کیا تو 1400 صحابہ کرام عمرہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئے، 1400 صحابہ کرام ساتھ تیار ہوئے اور آگے مدینہ سے۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین کو جب معلوم ہوا کہ یہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو حدیبیہ کے مقام، آج اس مقام کا نام شمیسی ہے، آج حدیبیہ نہیں شمیسی اس کو کہتے ہیں آج، اس وقت اس کا نام حدیبیہ تھا۔ ایک شمیسی یہ اس میں ریاض میں بھی ہے، اور ایک شمیسی یہ جہاں حدیبیہ کا مقام تھا۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین نے روک لیا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہم تو احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے تو نہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور احرام باندھ کے آئیں تاکہ یہی پتہ چلے آپ کو کہ ہم بھائی لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے، عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا یہ تو ہماری ناک کٹنے والی بات ہے، آپ آئیں گے اور عمرہ کریں گے، تو مشرکین کدھر چھوڑ رہے تھے۔ امام الانبیاء نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا کہ آپ جائیں ان سے مذاکرات کریں، لیکن 1400 صحابہ میں حضرت عثمان ہی کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے، اور مشرکین کے بڑے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، کہ شاید یہ آپس میں مل کر کوئی بات طے ہو جائے، کیونکہ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس لیے ان کو بھیجا کہ جائے میرے داماد اور آپ مذاکرات کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور پیچھے خبر پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات جھوٹی تھی، لیکن اللہ کے رسول چونکہ عالم الغیب تو نہیں تھے، خبر پہنچی کہ ان کو محصور کر دیا اور قتل کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، اور یہ بیعت موت کی بیعت ہوگی، خونی بیعت ہوگی، یا تو ہم 1400 یہاں پر شہید ہو جائیں گے، یا حضرت عثمان کا بدلہ لے کر غازی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا، بدلہ لیں گے یا سب شہید ہو جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام آ کے بیعت کر رہے ہیں، قربان جاؤں حضرت عثمان تیری شان و عظمت پہ قربان جاؤں، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا رتبہ ہے، رشکات ہے حضرت عثمان پہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بلا انتظار کیے 1400 صحابہ کرام کو تجھے ایک عثمان پہ قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عثمان پہ آؤ بھائی بیعت کر لو۔ صحابہ کرام بیعت کر رہے، نیچے رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے، اور اوپر اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، اور اس ہاتھ کے اوپر اللہ نے سورۃ الفتح میں اعلان کیا کہ اس ہاتھ کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس بیعت کا اللہ نے ذکر کیا، بڑا بہترین پس منظر ہے، ٹھیک ہے نا، منظر کشی ہے، آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے یہ سورت سنا کرے آگے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان بھی آئے، پھر باقی بھی کچھ لوگ آئے ان کے ساتھ کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آئندہ سال آپ 7 ہجری کو آئیں عمرہ کریں۔ تو یہاں پہ مشرکین اپنے معاہدے لکھ رہے تھے، یعنی صلح حدیبیہ کے مقام پہ، تو وہ سارے شرائط اپنے منوا رہے تھے، سارے شرائط اپنے، اور نبی علیہ السلام لکھوا رہے تھے کہ لکھیں، مان لیا۔ صحابہ کرام کو خون کھول رہا ہے نا کہ یہ کیا ہے، ہم تو کمزور ہو گئے، فاروق اعظم سوچ رہے تھے، لیکن اس میں بڑی حکمت تھی۔ اللہ نے جو فرمایا نا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین اسی کو کہا گیا، یہ جو صلح حدیبیہ ہے کہ اس میں اللہ نے جنگ نہیں ہونے دیے، لیکن اس کے بعد جو فتوحات کے دروازے کھلے نا اس کی مثال کوئی نہیں ملتی، اس کے بعد فتح پہ فتح، فتح پہ فتح۔ تو اللہ نے فرمایا یہی وہ فتح مبین تھی جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی چیز ذہن میں رکھ کے سورت سنا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکینہ اتار دیا۔ یہ سکینہ کیوں اتارا؟ اس وقت مومن جوش میں آ گئے تھے نا،
ٹھیک ہے نا، اور تلواریں لے کر جن کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تھی نا حفاظت کے لیے، تو وہ اٹھا کر کے بھائی جنگ کرتے ہیں، مشرکین پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دل میں سکینہ اتار دیا، لِيَزْدَادُوا ایمانا، تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے، مع ایمانہم، ان کے گزشتہ ایمان کے ساتھ، یعنی جو ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کے ساتھ مزید ایمان بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جنود السماوات، لشکر آسمان و زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے علیمًا علم والا، حکیمًا حکمت والا ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ داخل کر دے مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جو جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے ان کے دنیاوی مصائب دور کر دے۔ سیئات کا معنی گناہ بھی، لغزش بھی، اور سیئات کا معنی دنیاوی مصائب بھی، قرآن میں تائیدات موجود ہے اس معنی کی۔ تو فرمایا تاکہ ان سے دنیاوی مصائب دور کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے ہاں فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ منافقین کو عذاب دے دے، والمنافقات، اور منافقہ عورتوں کو سزا دے، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرکہ عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ رب العالمین پر برا گمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر برا گمان، تو منافق کے بارے میں ٹھیک ہے نا یہ سوچا کرے کہ یہ اللہ کے بارے میں بدگمان آدمی ہے۔ تو فرمایا ظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں ان پہ بری گردشیں، لوگ کہتے ہیں نا بری گردش ہے بھائی زمانے، تو اللہ فرماتے ہیں بری گردش انہی پر ہے، وغضب اللہ، اور اللہ کا غصہ ہے، علیہم ان پر، ولعنہم، اور اللہ کی ان پر لعنتیں ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر دیا گیا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر آسمان و زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ رب العالمین عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کو گواہ اس لیے کہا ہے کہ گواہ جو معاملہ دیکھتا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کو جو بتایا ہے، سکھلایا ہے، آپ سچ سچ کے ساتھ گواہی دینے والے ہیں۔ تو آپ کو جو میں نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے، دکھایا ہے، آپ حق سچ کے ساتھ بیان کرنے والے۔ تو فرمایا شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرن، اور خوشخبریاں سنانے والا بھیجا ہے، ونذیرا، جہنم کی آگ سے ڈر سنانے والا بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ، اور اے مومنو تاکہ تمہیں اللہ پہ ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، وتعزروہ، اور رسول کی مدد امداد کرو، وتوقروہ، اور رسول کی عزت اور احترام کرو۔ وقار، ٹھیک ہے نا، میں نے پچھلے گزشتہ 2 بیانات کس پہ کیے، ٹھیک ہے نا، رسول کی عزت کرو، دنیا میں عزت دار بن جاؤ گے۔ تو فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی عزت اور احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام بیان کرو۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ میرا پیغمبر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، یہ دراصل میں اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے حضرت عثمان کی شہادت پہ، ٹھیک ہے نا، دراصل انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم،
آپ کا ہاتھ تھا، اس پہ 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ تھا، اور اس کے اوپر آپ کا دایاں ہاتھ تھا۔ آپ کے ہاتھ پر اللہ فرماتے ان کے ہاتھ پر ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر میں اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھا۔ کیا شان ہے صحابہ کے کہ نیچے اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اللہ اور رسول کے درمیان میں صحابہ کرام کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے۔ اللہ اور رسول کے ہاتھ کے درمیان یہ میرے نبی کے صحابہ، کیا جماعت! ان کی شان کو سمجھنے کے لیے حلالی ہونا ٹھیک ضروری ہے۔ تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ایسے نہیں سوچنا چاہیے جیسے ہمارے ہاتھ ایسے ہی اللہ کا، وہ جیسے اس کے لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکثا، پس جس نے وعدے خلاف ورزی کی، وعدہ توڑ دیا، فانما ینکث علی نفسہ، وعدہ توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا، بما عاہد علیہ اللہ، اس چیز کو، اس وعدے کو، جس کا جو وعدہ اس نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب و اجر عظیم پا لے گا، ان قریب اسے دیا جائے گا اجرا عظیما، اجر عظیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔